السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا سرائیکی قدیم ترین زبان ہے؟ علماء لسانیات اور عمرانیات کے مطابق سرائیکی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، جو سنسکرت سے بھی زیادہ پرانی ہے، جسے زبانوں کی ماں کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نئی تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ موہنجو داڑو کی قدیم زبان بھی سرائیکی ہی رہی، جبکہ زمانہ حال میں موہنجو داڑو کے ارد گرد سرائیکی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں کشمیر سے کشمور تک اور جلندھر سے کوہ سلیمان تک عوام کی زبان سرائیکی ہی تھی، جبکہ موجودہ دور میں آدھے سے زیادہ صوبہ پنجاب، 1/4 صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان کے ساتھ 8 شمالی مشرقی اضلاع اور تقریباً نصف سندھ کے لوگ اس زبان بولتے ہیں۔ ناظرین، سرائیکی زبان اپنے اندر پائی جانے والی فصاحت اور بلاغت کے علاوہ اپنی مخصوص حروف اجتباء کی بنا پر دنیا کی شاید مکمل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس زبان کی واحد انفرادیت کے تلفظ کے معاملے میں سرائیکی بولنے والے دنیا کی ہر زبان کو اس کے اصل تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جبکہ غیر سرائیکی سوائے سندھیوں کے سرائیکی کے متعدد الفاظ اصل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے۔ مزید سرائیکی زبان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پشتو، بلوچی اور سندھی لوگوں کی جڑواں زبان ہے۔ یہ تمام لوگوں کو اپنی مادری زبانوں کی طرح سرائیکی زبان بھی سرائیکیوں کی طرح مکمل عبور رکھتے ہیں۔ یہ بھی اس طرح ان کی مادری زبان ہے۔ بے شمار خصوصیات اور کثرت تعداد میں سرائیکی بولنے والوں تک آج تک اپنی شناخت اور حقوق سے یکساں محروم ہے۔ نصف صدی سے جاری نظریاتی اساس پر قائم تحریک ابھی تک اپنی منزل مقصود سے کوسوں دور ہے۔ ناظرین، بنیادی وجہ ہمیشہ سے قیادت کا فقدان رہا ہے۔ جنرل یحییٰ خان کے دور اقتدار میں جب 1 یونٹ کے خلاف سندھ، سرحد اور بلوچستان کے قوم پرستوں نے متحد ہو کر جدوجہد کا آغاز کیا تو سرائیکی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ سرائیکی دانشور، شاعروں اور ادیبوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اپنی علیحدہ شناخت کے لیے نظریاتی اساس پر قائم تاریخ کا آغاز کیا جائے، جس کو عوام میں بھرپور پذیرائی ملی۔ جب 1970 میں جنرل یحییٰ خان کی حکومت نے ریزیڈنسی بشمول سابق ریاست کلات اور سابق ریاست لسبیلا پر مشتمل صوبہ بلوچستان کے باقاعدہ قیام کا اعلان کیا تو اس کے رد عمل میں ریاست بہاولپور کی عوام بھی پنجاب سے علیحدگی کے جذبات نے دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں کے قائم تاریخ کو طاقت بخشی۔ ناظرین، جس کے نتیجے میں سال 1970 کے عام قومی انتخابات میں بحالی صوبہ محاذ بہاولپور نے ریاستی عوام کی بھرپور تائید سے ضلع رحیم یار خان، بہاول نگر اور بہاولپور میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ یہ تاریخ سرائیکی تاریخ کی جدوجہد میں عوام کی بھرپور شمولیت کا ایک نقطۂ آغاز تھا، لیکن بدقسمتی سے صوبہ بہاولپور کی بحالی کے نام پر منتخب ہونے والے ممبران اسمبلی نے جب ایوانوں میں پہنچ کر اپنے عوام سے بے وفائی کا آغاز کیا تو اسی دن سے ہی تمام قیادت اپنی موت آپ مر گئی، جس کا آج تک ازالہ نہ ہو سکا۔ ریاست بہاولپور کے عوام کی بھرپور تاریخ کا احاطہ سرائیکی شناخت اور جغرافیائی حدود میں اضافے کا موجب بنا، جس سے سبب سرائیکی وسیب آج ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور بھکر سے ہوتا ہوا صادق آباد اور رحیم یار خان تک پھیل کر ادارہ روہی، تھل اور دامان کی ایک مضبوط شکل اختیار کر چکا ہے۔ 1970 سے عملی طور پر شروع ہونے والی اس تاریخ کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہے تو وہ شاعر، ادیب اور دانشوروں کے نظریاتی اساس پر قائم وہ جدوجہد ہے جو آج بھی ماضی کی طرح تازہ دم اور توانا ہے۔ سرائیکی پٹی سیاسی لحاظ سے ایک زرخیز علاقہ ہے جس نے ہر دور میں قد آور سیاسی رہنما پیدا کیے جو ہر حکومت میں اعلیٰ ایوانوں تک پہنچے، مگر بدقسمتی سے تمام کے تمام رہنما اپنی دھرتی سے انصاف نہ کر سکے اور ہر موقع پر سرائیکی عوام کو مایوس کیا۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو سرائیکی عوام پر اگر کسی کا احسان ہے تو وہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق کے قائم کردہ نواب محمد احمد خان قصوری کے مقدمہ قتل کی سزا کے خلاف بھٹو نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی کہ سماعت کے دوران اپنی بے گناہی پیش کرتے وہ آپ دیدہ ہو گئے ہو تو اپنے بیان کے آخر میں اپنی اس خواہش کا معزز عدالت سے اظہار کیا کہ مجھے سرائیکی زبان سے پیار ہے۔
اور میں اپنا اختتامی مدعا سرائکی زبان میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز عدلیہ کی اجازت کے بغیر یوں گواہ ہوا۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، درداں دی ماری گنجری یلیلے، سرداں نہیں سونیاں دھکاں دی یا پیلے۔ آپ سے ملیں گے ایک نئی